آپ بنیادی بات سمجھ لیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں مطلقاً نماز پڑھنا منع ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر نکل آئے، یعنی اس کی جو ٹکیا ہے نا، جب وہ طلوع ہو رہی ہو نا تو اس کا کنارہ جب نظر آئے نا، تو جب تک وہ کنارے کے بعد پوری ٹکیا باہر نہ آ جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی 20 منٹ، یہ تو خود ہی انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ تو بلند بہت ہو جائے افضل وقت ہے، باقی اصل مکروہ وقت وہ ٹکیا کے نکلنے کا، یہ واضح الفاظ ہیں۔ اور جب غروب ہو رہا ہو تو وہ جب ٹکیا جب غائب ہو رہی ہو اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اور تیسرا وقت ہے جب وہ سینٹر میں ہو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یعنی اگر صبح سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے نا آج کل آلموسٹ 6:20 پہ، اور غروب ہو رہا ہے سپوز 5:20 کے اوپر، تو اس پورے ان دونوں ٹائم کے درمیان جو یہ بن رہے ہیں آپ کے 11 گھنٹے، اس کا جو سینٹر کریں گے نا تو وہ ایگزیکٹ سینٹر میں جب سورج ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں دحوہ کبریٰ، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اور جیسے ہی وہ زوال کرتا ہے مغرب کی طرف، زوال ویسے ہم غلط العام ہو گیا ہے، زوال تو کہتے ہی زور کے ٹائم کو ہے، زوال کہتے ہیں سورج کے گرنے کو، جیسے وہ مغرب کی طرف گرتا ہے نا تو وہ زہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں زوال آفتاب۔ اور رات کو تو زوال ہوتا ہی نہیں ہے، رات کو سورج ہی نہیں ہوتا، سورج تو مغرب کے وقت گر کے ختم ہو چکا ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، یعنی وہ کہیں اور طلوع ہوا ہوتا ہے۔ میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن نہیں کر رہا، میں ریلیٹیولی ڈسکشن کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 اوقات میں ہر طرح کی نماز، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 اوقات کے اندر جنازہ پڑھنے سے، صحیح مسلم میں الفاظ ہے، اور مردے کو دفنانے سے بھی منع کیا ہے، لیکن یہ ٹائم تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں، طلوع کے وقت 5 سے 7، غروب کے وقت اور 5 سے 7 منٹ۔ یہ جو 20 اور 40 منٹ بنائے ہوئے ہیں یہ غلط ہے، واضح الفاظ ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کے 2 سینگوں میں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب اس کا کنارہ ظاہر ہو، جب تک پورا سورج باہر نہ آ جائے تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو بس سورج باہر نکلا تو کافی، اب یہ تو نہیں ٹکیا باہر نکل گیا تو وہ اتنی اوپر آ جائے، وہ ٹھیک ہے افضل وقت ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چاشت کا، اوابین کا اور دوحہ کا اور اشراق کی سب ایک ہی حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ چاشت تو خیر ترجمہ کرتے ہیں، چھ تو عربی میں ہوتی نہیں ہے۔ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے تو اس وقت وہ افضل ٹائم ہے نماز پڑھنے کا، تو ظاہر ہے سورج جب بلند ہو جائے وہ افضل ٹائم ہے، ٹکیا باہر نکل آئی۔ تو ان 3 اوقات میں آپ کو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر پا لی۔ یعنی آپ نے نماز شروع کی، فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا، طلوع آفتاب ہو رہا تھا 6:20 پہ، آپ نے 6:18 پہ نماز شروع کی، 1 رکعت آپ نے 6:20 سے پہلے پڑھ لی، اب دوسری رکعت آپ نے 21 اور 22 منٹ کے درمیان پڑھی تو آپ کی پوری نماز درست ہو گئی۔ اس طریقے سے غروب آفتاب تھا 5:20، 5:18 پہ آپ نے عصر شروع کی اور 5:22 یا 23 یا 25 پہ ختم کی، اور 1 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی غروب ہونے سے پہلے تو نماز ہوگی۔ لیکن اس طرح کے ڈیلے کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب رہا فجر کے بعد نماز پڑھنا اور عصر کے بعد، تو وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ منع وہ والا منع نہیں ہے جو مطلقاً منع ہو، اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں۔ چونکہ ایکسیپشن بھی احادیث کے اندر آئی ہیں تو اب اس کو کیسا ہم رد کر سکتے ہیں؟ مثلا صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اب ان میں تطبیق کیا ہوگی؟ وہ ام عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے پوچھو۔ ام سلمہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھی تو میں نے، یہ بخاری کے الفاظ ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھیں، کوئی آپ کو مہمان ملنے کے لیے آ گئے تھے تو میں نے اب عصر کے بعد وہ پڑھی ہے۔ اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ کی عادت تھی جب آپ کوئی نیکی کا عمل شروع کرتے تھے نا پھر اس پہ ہمیشگی اختیار کر لیتے تھے، کیونکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہمیشہ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار کیا جائے۔ تو وہ 2 رکعتیں چونکہ آپ سے ایک دفعہ ہوا تو آپ نے زندگی کا حصہ بنا لی، اور وہی صحابہ بعد میں لے کے چلتے تھے۔ لہذا بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ڈانٹتے تھے اس بات کے اوپر کہ تم عصر کے بعد 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہو،
تو وہ ان کا عمل ڈانٹنے والا شاذ ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ نبی اسلام نے وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ان تک وہ حکم نہیں پہنچا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے نوافل تو وہ تو منع ہے، البتہ کوئی قضا نماز کسی کی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سب کے نزدیک جائز ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں تو امام بخاری نے صرف چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ عشاء کا وقت رات تک رہتا ہے، آدھی رات تک، لیکن یہ افضل وقت ہے۔ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، کیونکہ شرح مانی الاثار جسے تحاوی شریف کہتے ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نماز کے اوقات روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشاء میں افراط یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی لیٹ کر دے کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے، اس سے پہلے اگر وہ عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آپ عشاء کو فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں، اور افضلیت تو پھر میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا۔ عورتیں اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں نا، عورتوں کے لیے چونکہ جماعت واجب نہیں ہے، جیسے ہی وقت داخل ہو انہوں نے اذان کا انتظار نہیں کرنا۔ اگر زور کا وقت 12:20 پہ شروع ہوا ہے اور مسجد میں نماز 1 بجے تو ظاہر ہے انہوں نے تو 12:45 اذان دینی ہے، آپ 12:21 پہ پڑھ لیں نماز۔ عصر کا وقت اگر شروع ہوا ہے جا کے 3 بجے اور مسجد میں 3:30 نماز ہے تو 3:15 اذان دیں گے، آپ 3 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز کا تعلق وقت داخل ہونے سے ہے، جماعت کا تعلق جو ہے نا اذان کے ساتھ، وہ جماعت قائم کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ گھر میں جو کہ جماعت آپ نے قائم نہیں کرنی ہوتی، اکیلے پڑھنا ہوتا ہے، یا ایون گھر میں جماعت بھی کرانی پڑ جائے تو وہ پروٹوکول نہیں ہے جو مسجد کی جماعت کا کہ آپ نے اذان ضرور دینی ہے، بس ٹھیک ہے ٹائم داخل ہوا آپ اقامت کہہ لیں نماز پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو 3 بیسک جو مکروہ اوقات ہیں جن کے اوپر ہر نماز منع ہے، وہ سورج کی ٹکیاں نکلتے وقت 5-7 منٹ، سینٹر میں 5-7 منٹ، اور غروب ہوتے وقت 5-7۔ باقی جو کم لیول کے مکروہ اوقات ہیں وہ ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اس کا غروب آفتاب تک، اس میں بھی اگر عصر کی نماز رہ گئی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کوشش کریں کہ ان اوقات کے اندر جو مکروہ اوقات ہیں آپ اس میں کوئی سجدہ نہیں کریں گے، مردے کو نہیں دفنائیں گے، اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، جو 3 مکروہ اوقات میں نے بتایا، اور اس وقت میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے، سورج نکلتے وقت، ایگزیکٹ غروب ہوتے وقت اور سینٹر میں۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنازے ہوتے ہیں نا وہ دن کو 11 بجے ہو رہے ہوتے ہیں، یا زور کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں، یا ایون عصر کے بعد ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مغرب کی اذانوں سے 5 منٹ پہلے جنازہ ہوگا، مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیزیں ہیں اور یہ سب کو پتا ہے، اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے مکروہ اوقات کے اعتبار سے۔ باقی جو عصر کے بعد والا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نبی الاسلام نے چونکہ ایک دفعہ شروع کر لیا تھا، لہذا آج بھی اگر کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں زور والی وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اس طریقے سے ایون عصر کے بعد نہیں پڑھ سکا، مغرب کے بعد پڑھ لے، دن رات میں 12 رکعتیں پوری کر لے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا، اور بخاری مسلم دونوں موجود ہے۔ 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 سنتیں مؤکدہ، تاکید کی گئی سنتیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے جو عصر زور سے پہلے 4 سنتیں اور زور کے بعد 4 سنتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت اس کو عطا فرمائے گا، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی۔ اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، نبی الاسلام نے اس کو دعا دی ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، وہ تو آپ جتنی مرضی پڑھتے رہیں، اور 4 رکعتیں آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی، افضل ہے ویسے 2 کر کے پڑھیں، اور اکٹھی بھی صحابہ سے، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، وہ دونوں طریقے سے درست ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 12 رکعتیں دن رات میں ادر دین فرض ہیں، فجر کے 2 فرض، 4 زور کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، جس پہ اجماع ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ جمعے والے دن 2 فرض ہیں، جمعے سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں آپ پڑھیں، جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے پھر 2 رکھتے ہیں، بخاری مسلم میں ہے، اور خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا تو بخاری مسلم میں ہے، جو جتنا اللہ توفیق دے پڑھو، اور بعد میں 4 رکھتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی وہ 4 رکھتے پڑھے، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ لیکن یہ ساری نفلی عبادات ہیں، یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو بیچاری بچے پالنے والی عورتیں ہیں
ان کے لیے تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے کہ وہ صرف فرض پڑھیں اور نمازوں کو جمع کر لیں اور جمع سوری کر لیں جس پہ کسی کا اختلاف نہیں. یعنی زور آخری وقت میں، اثر پہلے وقت میں، مغرب آخری وقت میں، اثر پہلے وقت میں. یعنی آج کل اگر سپوز اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3 بجے، 2:50 پہ زور پڑھ لیں، 3 بجے اثر پڑھ لیں، ایک ہی وضو سے دونوں پڑھ لیں. اور غروب آفتاب ہو رہا ہے 5:20 پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے 7 بجے تقریباً یا 6:45 بجے، تو وہ 6:30 مغرب پڑھ لیں، 7:45 عشاء پڑھ لیں. تو قریب قریب کر کے اس کو کہتے ہیں جمع سوری. جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتی ہیں، زور کے ساتھ ہی اثر پڑھ لیں اور اثر کے وقت میں جا کے پہلے زور پھر اثر پڑھیں. مغرب عشاء کو بھی اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے. چلیں اس پہ تو پھر کسی کو تھوڑے بہت اعزا ہو جاتا ہے، لیکن جمع سوری پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ آسانیاں آپ دیں لوگوں کو تو آپ دیکھیں لوگوں نے تو نماز شروع کر دی ہے. کئی عورتیں انہوں نے نماز شروع کر دی ہے کہ یہ تو نماز بڑی آسان ہو گئی پڑھنے. جب آپ دن رات میں 17 رکھتے ہیں ٹوٹل جو اللہ نے آپ سے پوچھنی ہے اور آپ نے صرف عشاء کی 17 بتائی ہوئی ہے. سر یہ ایک دن عشاء کی 17 رکھتے کو پڑھے گا، دوسرے دن تو کہے گا یار واقعی نماز بہت مشکل کام ہے.